إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. برادر عزیز سیف اللہ طارق صاحب، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ گجرات ڈویژن، مفتی مدی الرحمان صاحب، مولانا نعیم عباس صاحب، برادر عزیز دانیال احمد، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ چنگالہ، میرے بڑے ہی محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، چھوٹے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بہترین اور پاکیزہ اجتماعیت کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور آج ہم اپنی تربیت کے لیے اور اپنے چھوٹے ننے کلیوں اور پھولوں کی تربیت کے لیے اللہ کے گھر میں ہی جمع ہے. مجھے مفتی صاحب نے حکم کیا تھا کہ دیس جگمگائے عالم لائی آپ سے اس عنوان پہ کچھ گزارشات کرنی ہے. تو میرے سامنے اس وقت پاکستان کا مستقبل بیٹھا ہوا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ وہ مجاہد ہیں جنہوں نے اپنے اپنے میدان کے اندر پاکستان کا نام اور دین اسلام کا نام سربلند کرنا ہے. آپ سارے کریں گے نہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے، چھوٹے بچے خاص کر کے ہاتھ کھڑے کر کے کہیں گے انشاءاللہ ہم پاکستان اور اسلام کا نام سربلند کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے. اور ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. آپ کو پتہ ہے اس کائنات میں سب سے ہدایت یافتہ امت کون سی ہے؟ کس نبی کی امت سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یعنی اس ساری دنیا میں ہم وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ براہ راست کلام کرتا ہے، قرآن کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے ذریعے. تو اس طرح ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ ہم ساری دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو پہنچائیں. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا دیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے اختیار کیے تاکہ لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی جائے. ان میں ایک بڑا عمدہ اور شاندار طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہو گئے. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے؟ ایک بلند پہاڑی پہ کھڑے ہو کے سارے مکہ والوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے مکہ کے لوگوں، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمنوں کی ایک فوج تم پہ حملہ کرنے لگی ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جس نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام پہنچانے کا اعلانیہ آغاز کیا تو ایک بلند پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ پہاڑ کے دوسری طرف دشمن تم پر حملہ کرنے لگا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو سب نے کیا جواب دیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ بچوں میں کوئی بتائے؟ سب لوگوں نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ بتائیں. کوئی اور بتائے؟ آپ بتائیں. ہاں جی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہاڑ کے اس طرف ایک فوج تم پہ حملہ کرنے لگی ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سارے نے کہا ماننے. شاباش. سب نے کہا کہ ہم آپ کی بات مانیں گے کیونکہ آپ کی زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا. یعنی اگر ہم اپنے ملک کو، اپنے معاشرے کو اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو بھی نعیم عباس صاحب بھی آپ کے سامنے فرما رہے تھے کہ ہمیں اپنے اخلاق اور کردار کے اندر پاکیزگی پیدا کرنی ہے. جھوٹ نہیں بولنا. سارے عالم کافر تھے، مشرک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ان کے درمیان 40 سال کی زندگی گزاری تھی.
بولیں گے کیونکہ آپ کی زبان سے ہم نے کبھی. ایک اور واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی ساری حدیں پلان دی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مدینہ ہجرت کر دیں. یہ واقعہ بھی سنا ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل رہے تھے تو کافروں کے ایک بڑے جتھے نے اس سے پہلے یہ اصلاح کر لی ہوئی تھی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر رہے ہیں. دشمنی ہو گئی کہ یہ صرف اللہ کی طرف کا حکم کی دعوت دیتے ہیں, یہ بتوں کی مخالفت کرتے ہیں, تو وہ آپ کی جان کے درپے ہو گئے اور اللہ نے حکم دیا کہ آج آپ راتوں رات نکلنے مدینہ ہجرت کریں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کے لیے نکلنے لگے تو انہوں نے حضرت علی کو بلایا. حضرت علی کے اس وقت چھوٹے بچے تھے, تقریباً 10 سال شاید عمر تھی, تو انہیں پاس بلایا اور کہا علی یہ لو, یہ میرے پاس مشرکین مکہ کی کچھ امانتیں ہیں, یہ ان کو واپس کر دینا ضرور. یہ فلاں کافر کی امانت ہے, یہ فلاں کافر کی امانت ہے. آج جس طرح بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں تو اس وقت پورے مکہ کے اندر قابل اعتماد ذریعہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, یہاں تک کہ آپ کے جانی دشمن جو تھے, جو باہر تلواریں لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے, انہوں نے بھی اپنی مالی امانتیں کس کو دی ہوئی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی ہوئی تھی. انہیں پتا تھا کہ ہمارا مال ان کے پاس ہی محفوظ رہے گا. کسی کافر نے کافر پہ اعتبار نہیں کیا, کسی کافر نے اپنے دوسرے رشتے دار پہ اعتبار نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے, اسلام قبول نہیں کر رہے, لیکن انہیں پتا ہے کہ ہماری امانتیں کس کے پاس محفوظ رہیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اس یقین کا حق ادا کر دیا کہ ہجرت 14 بندے تلوار لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے تھے کہ اللہ کے نبی جب نکلے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پہ بھی احساس تھا کہ میرے پاس تو ان لوگوں کی امانتیں پڑی ہیں. تو حضرت علی کو کہا کہ یہ لو, یہ صبح اٹھ کے فلاں ابن فلاں 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 کافر کو اس کی امانت اس کے حوالے کر دینا, کیونکہ میں تو مدینے جا رہا ہوں, پتہ نہیں واپسی کب ہوگی. اس موقع پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت نہیں. حالانکہ جنگ کا ماحول ہوتا, امانتیں لے کے چلے بھی جاتے, بعد میں واپس لوٹا دیتے, نہیں اسی وقت. اور حضرت علی کو کہا کہ میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. تو حضرت علی نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو وہ کافر کا وسلم کو تو شہید کرنے والے ہیں. تو حضرت علی کی ڈھارس یہ بتائی کہ یہ سارے لوگ مل کے بھی تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتے. تو جو سچا ہوتا ہے, جو امانت دار ہوتا ہے, وہ پھر دنیا کے اندر ایک بڑا انقلاب لے کے آتا ہے. آج مجھ میں سے اور آپ میں سے, ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں ہے, ایسا ہی ہے. آپ کے صحابہ کو بھی نہیں دیکھا, لیکن ہم ان پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی, وہ آپ کا یقین تھا اللہ تعالیٰ کی دعوت کے اوپر, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر, کہ آپ بدترین حالات کے اندر بھی ایسی امید کی شمع روشن کی کہ 4 دنگے عالم میں. آج آپ کو یہ بڑے بزرگ جو ہیں انہیں تو شاید اس بات کا پتہ ہوگا, آپ کے لیے شاید نئی بات ہو کہ دنیا میں ہر وقت ایک سیکنڈ جب گزر رہا ہوتا ہے, ہر وقت ان ہواؤں اور فضاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہو رہا ہوتا ہے. کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان ہواؤں اور فضاؤں میں نہ لیا جا رہا ہو. کیسے اس کی مختلف شکلیں ہیں, کئی لوگ گفتگویں کر رہے ہوتے ہیں, ٹائمنگ پتہ مختلف ہوتی ہے, اور تو اور اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ اذان کی آواز جو ہے یہ ہر وقت فضاؤں میں گونجتی رہتی ہے. کسی ایک ملک میں ایک نماز اور اذان کا وقت ختم ہوا تو اگلے علاقے میں شروع ہو گئے, پھر اگلے علاقے میں, اس طرح گردش کرتے کرتے وہ قرآن میں ہے ورفعنا لک ذکرک, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. آپ کا نام, آپ کا ذکر ہر وقت ہواؤں فضاؤں, چاہے وہ مسلمان ملک ہوں یا کافر ملک ہوں, وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہو رہا ہے. ہماری اب یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جس ملک
چھوٹے بچے ہیں، یہ اگر آج اس چیز کو اختیار نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ ہے معاشرے میں بڑے گندے لوگ ہوتے ہیں، بڑا گندا کردار ان کا ہوتا ہے، دوسروں کا مال لوٹتے ہیں، دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی چوری کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کر سکتا ہے، ہو سکتے ہے، اس سے یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ پھر کہا کیا ایک مسلمان کسی کی جان لے سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کے ذہن کو قبضے میں لے کے اس سے یہ گناہ بھی کروا سکتا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ مسلمان بھی ہو اور وہ جھوٹ بولے۔ تو آپ میں ہاتھ کھڑا کریں جو جھوٹ نہیں بولتا۔ بچوں میں سے خاص کر وہ بچہ ہاتھ کھڑا کرے جس نے گھر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، موٹا موٹا بول لیتے ہیں وہ نکال لیا آپ نے، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جب آپ جھوٹ نہیں بولتے، غلطی کر کے بھی مان جاتے ہیں، تو آپ کے والدین اور جو آپ کے اچھے اساتذہ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی سزا نہیں دیتے، وہ بس سمجھاتے ہیں کہ یہ کام چھوڑ دیں۔ آج امت مسلمان اتنی پیچھے کیوں چلے گئے ہوئے؟ مسلمان ملک اور معاشرے ترقی کی راہ میں پیچھے کیوں چلے گئے ہوئے؟ کہ بے ایمانی عام ہو چکی ہے، جھوٹ بولنا، دروغ کوئی عام ہو چکی ہے۔ اس وقت ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی کردار جو آپ نے کوہ صفا پہ اعلانیہ اس کا اظہار کیا کہ میں اگر دشمن کی فوج کہوں اس پہاڑ کے پیچھے تو میری بات مانو گے، تو لوگوں نے 40 سال کی زندگی دیکھی ہوئی تھی تو اس لیے وہ بات مانی، حالانکہ وہ کافر تھے۔ تو جھوٹ اور امانت داری، جھوٹ کا طرح کرنا ہے اور امانت داری اختیار کرنی ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ وہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں پڑھا، انہوں نے پھر اس کو عملی طور پہ اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کر لیا۔ ایک قافلے نے روک لیا، قافلے کو ڈاکوؤں کے گروہ نے روک لیا تو وہ سب کو لوٹنے لگے۔ ایک چھوٹا بچہ تھا، 8-10 سال اس کی عمر تھی۔ ایک ڈاکو نے وہ ہنسی مذاق میں نے اس طرح مذاقن بچے سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو بچہ بول پڑا اچانک، اس نے کہا ہاں میری جیب کے اندر 40 دینار ہے۔ تو وہ ایک دم بڑا حیران ہوا، وہ جو ڈاکو تھا وہ سمجھا شاید مذاق کر رہا ہے، تو وہ ہنس پڑا، کہتا تم مذاق کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، یہ میری جیب کے اندر کی طرف میری کرتے کے اندر میری ماں نے 40 دینار سی کے ڈالے ہو۔ تو جب اس نے اس کو دیکھا اس کی قمیض کو تو واقعی اس کے اندر 40 دینار، وہ بڑا حیران ہوا اور اسے پکڑ کے بازو سے اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار سے اس نے کہا کہ یہ بڑا عجیب و غریب لڑکا ہے، میں نے اسے اذراہ تفنن مذاق کے انداز میں پوچھا ہے تو اس نے یہ بتایا کہ 40 دینار ہے۔ وہ اگر گزر جاتا بچہ، وہ ڈاکو گزر جاتا تو بچے کی کس نے تلاشی لینی تھی؟ کس کے خیال میں آ سکتا ہے کہ بچے کے پاس اتنے پیسے ہوں گے؟ تو ڈاکو نے کہا کہ تم نے، وہ ڈاکو کے سردار نے کہا تم نے کیوں بات یہ بتائی کہ میرے پاس دینار ہے؟ تو پتہ ہے بچے نے کیا کہا تھا؟ سنا واقعہ یہ آپ نے؟ اس نے کہا جی شاباش، میری ماں نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ بچہ چھوٹا سا بچہ تھا 8-10 سال کا، اور اس نے ایک چھوٹا سا جملہ ادا کیا، لیکن وہ بڑا ڈاکو جو تھا جس نے پورے علاقے کو تنگ کر کے رکھا ہوا تھا، وہ اندر سے کانپ گیا، لرز گیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، اور میری تو اتنی طاقت بھی ہے، میرے پاس اتنا جتھا بھی ہے اور میں اتنا بڑا بھی ہو گیا ہوں، لیکن پھر بھی لوگوں کی لوٹ کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اسی وقت اس نے سارے قافلے کے وہ مال اسباب بھی واپس کیا اور توبہ بھی کر لی، اور کہا کہ آج کے بعد میں کبھی ڈکیتی چوری نہیں کروں۔ تو یہ 8 سال کے بچے نے دیکھے ہیں کتنے بڑے ظالم گروہ کو ہدایت دی، کس وجہ سے؟ اپنے کردار اور سچائی کی وجہ سے۔ تو میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ کے اخلاق کے اندر، آپ کے کردار کے اندر اتنی پاکیزگی ہونی چاہیے کہ کافر بھی اور برے لوگ بھی آپ کی استقامت کو دیکھ کے، آپ کی سچائی کو اور آپ کے ایمان کو دیکھ کے دنیا ساری بھی اگر ساتھ چھوڑ دے ان کا، انہوں نے کہا کہ ہماری اگلی نسل
انشاءاللہ ان تربیتی پروگرامات کے ذریعے ظلم کے سامنے کبھی سر نہیں جھکانا، ظالم سے کبھی شکست تسلیم نہیں کرنی، چاہے اس کے لیے جان ڈرتی ہے تو چلی جائے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی بڑی ہزاروں کی تعداد میں ان ظالموں نے چھوٹے بچوں کو بھی شہید کیا، لیکن نئے جو بچے زندہ بچ جاتے ہیں، جو زخمی ہیں، وہ پتھر پکڑ کے ٹینک کی طرف چل رہے ہیں۔ بڑے بڑے مسلمانوں کے حکمران جو ہیں، جو اس وقت بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، چھوٹے بچے انہیں سبق دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز جب ہماری اس قوم پاکستان کے اندر بھی یہ جذبہ جہاد پیدا ہوگا، جب ہمارے اندر بھی حق اور سچائی کو اختیار کرنے کا یہ جذبہ پیدا ہوگا، تو ہم اسی معاشرے کی بنیاد رکھ پائیں گے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ جب جنگ بدر ہو رہی تھی تو دو چھوٹے ننھے مجاہد محمد اور معاذ دو بھائی تھے، بہت تھوڑی عمر تھی، تو انہوں نے ایک صحابی سے جا کے پوچھا کہ چچا ہمیں بتائیں گے ابو جہل کدھر ہے؟ انہیں پتا تھا ابو جہل سب سے بڑا سردار ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مخالفت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی بدزبانی کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیں ابو جہل کدھر ہے؟ تو بڑے جو بزرگ صحابی تھے انہوں نے کہا تم چھوٹے بچے ہو، تم اسے دیکھ کے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آج اسے چھوڑیں گے نہیں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا انکار کرتا ہے اور آپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو صحابی مسکرائے، انہیں تو ظاہر ہے کہ لگا کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے اگر کسی بڑے کافروں کے جرنیل کو کے بارے میں کہیں کہ ہم اسے قتل کر دیں گے تو ایک بندہ مسکرا دے گا، تو حیران ہوئے اور مسکرائے بھی کہ ان کا جذبہ کیسا ہے۔ بہرحال انہوں نے دور وہ ایک جگہ ابو جہل جو ہے وہ اپنے چبوترے پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اشارہ کیا ان صحابی نے کہ وہ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، تو ان دونوں بھائیوں نے اپنی نگاہ میں اس کا چہرہ سیٹ کر دیا، باقی سارے جنگ لڑ رہے ہیں، اب انہوں نے ٹارگٹ بنا لیا کہ کافروں کا سب سے بڑا سردار جو ہے ہم نے اسے نہیں چھوڑا۔ اور تاریخ نگاروں نے حدیث کی کتابوں میں بھی آیا ہے کہ وہ ایسے باز کی طرح اس کے اوپر جھپٹے، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا مجھے، جو اللہ کا انکار کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا تھا، وہ اس طرح باز کی طرح اس کے اوپر جھپٹے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آئی۔ اور ان دونوں چھوٹے بچوں نے عالم اسلام کے سب سے بڑے دشمن، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کا فرعون ہے، اسے نیست و نابود کر دیا۔ تو جب ہم کوئی عزم کر لیتے ہیں اسلام کی سربلندی کا تو اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ پاکستان یہ بڑا بہترین ملک ہے میرے بچوں، انشاءاللہ العزیز جس دین کی بنیاد، جس اسلامی ریاست کی بنیاد نبی احمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اندر رکھی تھی، یہ پاکستان بھی اسی لیے بنا کہ یہ اسی لا الہ الا اللہ کے نور سے یہ پاکستان جگمگائے۔ پچھلے 60-70 سالوں سے عالم کفر نے یہاں پہ اپنے پنجے گاڑے ہوئے، ہمارے کچھ لوگ اپنے ساتھ ملا کے قرآن و سنت کے نظام کو یہاں سے ختم کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ہمیں، ہم اسے اپنی ذات پہ، شخصیت پہ نافذ کریں اور اپنے ذہن کے اندر یہ گول واضح رکھیں کہ پورے پاکستان میں، پاکستان کی عدالتوں میں، پاکستان کے بازاروں میں، پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر قانون اور قانون سازی وہ ہونی چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ اور انشاءاللہ اس کے لیے آپ سب تیار ہیں؟ جی شاباش۔ اسلامی ربیہ طلبہ اسی کردار کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اور ہمارے ذہنوں کے اندر ویژن واضح کرنے کے لیے کہ ہم نے دنیا کے اندر بھی کس طرح کامیاب ہونا ہے، طاقت حاصل کرنی ہے تعلیم کے ذریعے اور اپنے مطالعے کے ذریعے، اور پھر آخرت کی کامیابی بھی کس طرح حاصل کرنی ہے، اس کے لیے ان پروگرامات کے ذریعے انشاءاللہ العزیز میں والدین کو بھی کہوں گا، یہاں پہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، کہ اپنے بچوں کو اس پاک اجتماعیت کا حصہ بنائیں۔ آج عالم کفر اکٹھا ہے، وہ سانجا ہے،
اس طرح کے پروگرامات مفتی مدیر الرحمان صاحب پہلے بھی بہت ہر جمعے اور ہر ہفتے یہاں پہ پروگرامات ہوتے ہیں. اب سیف اللہ طارق صاحب بھی آپ کے بڑے بھائی یہاں پہ آ گئے ہیں, انشاءاللہ آپ کے ترویجی پروگرامات کا اس طرح یہاں پہ اہتمام کی کرتے رہا کریں گے انشاءاللہ العزیز. اپنے اس چنڈالہ کو, اپنے اس گاؤں کو قرآن و سنت کی دعوت کا مرکز بنائیں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی نہ سکو. السلام علیکم.